ان کے ذریعے اس ویڈیو کے ذریعے پوری شیعوں کو چیلنج ہے کہ جتنی روایت سیدنا علی کی کتب اہل سنت میں ہے نا اتنی شیعہ کتاب دکھائیں مجھے آپ. چیلنج ہے آج تک مولانا کا چیلنج ہے, پورے ایرانی شیعہ بیٹھے ہیں, شہباز سب کو چیلنج ہے میرا. خیبر کیوں جنگے علی فاتح خیبر کیوں بنے؟ پیار سے بنے, آجا بیٹا ایسا اس طرح بنے. بات عبداللہ ابن سبا کی تو بی بی عائشہ, یہ تو اس میں تو نہیں لکھا بی بی عائشہ کے سامنے پھر عبداللہ ابن سبا کہاں سے آیا؟ وہ تو کبھی مدینے میں آیا ہے, پروف کریں. اچھا اس کو لاسٹ کر لیجیے گا, ہاں اس کے بعد پھر ہم پارٹ 3 ایک الگ سے کر لیں گے. ٹھیک ہے, بس میں نے لکھ لی ان کے اعتراض میں شروع کرتا ہوں. ان کا پورا ضرور تھا کہ حکومت کے رد میں انہوں نے باتیں کی, حکومت نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. پھر علی رضا نے 4 خلاف کیوں خلافت کی ہے, 6 مہینے ایسا نے کیوں خلافت کی ہے. امام ان کی جو کتاب حکومت اسلامیہ خمینی صاحب ان کے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, لکھیں ذرا صفحہ نمبر 17-18 پہ کیا کہتے ہیں کہ نفاذ احکام کی دائمی ضرورت, عنوان قائم ہے. لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نفاذ احکام کی ضرورت صرف زمانہ پیغمبر تک محدود نہیں تھی بلکہ رسول کے بعد اس کی ضرورت تھی, اور خود قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے, قرآنی آیات سے جو آیاتیں پڑھ رہے ہیں خمینی صاحب کر رہے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ احکام اسلام کسی زمانے یا مکان تک محدود نہیں بلکہ ابھی تک ان کا نفاذ لازمی اور ضروری ہے. اب نفاذ کس طرح ہوگا؟ حکومت سے ہوگا. اب خود خمینی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت ضروری ہے, اور انوار نعمانی والے نے کہا, جزائری نے, کہ سیدنا علی کے لیے اپنے بیٹوں سے اولاد سے بڑھ کر حکومت تھی اور یہ رد کی جا رہی حکومت کا. دیکھیں اب نہ بولے نا, میں کتنا خاموش تھا, کتنا خاموش تھا, کتنا بالکل خاموش تھا, آپ پتہ نہیں بولے ہیں. مجھے حیرت آ رہی ہے, میرا سوال کچھ اور تھا. تو حکومت سے یہ آیتیں اگر کہتے ہیں کہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن موضوع سے بالکل پرے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اگر یہ کہتے ہیں کہ حکومت نہیں ہے, موضوع حسنہ ہے, پیار سے سمجھائیں, تو پھر مکہ فتح کیوں ہوا؟ پوچھے مکہ نبی نے کیوں فتح کیا؟ ٹھیک ہے, یہ جو خیبر کیوں جنگے علی فاتح خیبر کیوں بنے؟ پیار سے بنے, آجا بیٹا ایسا اس طرح بنے, تلوار ماری ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے, تو سیدنا علی بھی خود فاتح خیبر تلوار سے ہوئے ہیں, نہ کہ چھٹی ایسے کر کے. ٹھیک ہے, تو کہیں کہیں تلوار کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, جب کفار نہیں مانتے نا پھر ذوالفقار اٹھانی پڑتی ہے, اور یہ علی کی سیرت ہے. ٹھیک ہے, اور یہی خلفاء لے کر چلے ہیں, اور الحمدللہ یہی دین اسلام یہاں تک پھیلا ہے. آج تک جو ہم یہ نام لگا رہے ہیں نا, یہ اسلام اسلام, یہ سارا خلفاء کی وجہ سے ہوا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو اسلام یہاں تک پہنچا. باقی یہ کہ سیدنا علی نے, انہوں نے کہا سیدنا علی خلافت کا اعلان فرمایا. اب مجھے تو کہہ رہے ہیں سند نہیں پڑھ رہا, خود سند پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے تفسیر عیاشی یا سکلین کہہ رہے ہیں, نور سکلین کہہ رہے ہیں, لیکن سند تو خیر بہرحال میں نہیں کہتا. چلیں ٹھیک ہے, چھوڑیں. میں اصل میں آپ نے مجھ پہ اعتراض کر رہے تھے نا, تو میں وہی اعتراض آپ پہ دہرا رہا ہوں. بہرحال اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت کا اعلان کیا, ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے کیا کہا اس بعد میں کہ عباس نے پوچھا یاد کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ میری خلافت کا اعلان ہوا ہے. بھائی عباس کو پتہ نہیں تھا خلافت کا اعلان ہو رہا ہے, علی رضی کی, عباس کو پتہ نہیں تھا علی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ کہہ رہے ہیں. اور کہا پہلے کہا کہ عبداللہ بن سبا اس دور میں تھا, ثابت کریں. اب مان چکے ہیں کہ ہے لیکن مجہول ہے, لیکن مجہول ہے. میرے پاس تو عبداللہ بن سبا کی رجال کسی تھوڑا مجھے وقت دیں, ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں, بات کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. تو رجال کسی کی ایک نہیں, امام باقر سے لگ روایت ہے, امام جعفر سے روایت ہے, زین العابدین سے لگ روایت ہیں. یہ کہتے ہیں موجود شخصیت ہے. میں نے تو الحمدللہ جوابات دیے, چھوڑے, وقت نہیں اس بات کا. اچھا, پھر یہ کہنے کہ ملک نظیمہ پہ طنز کیا ہے. میں طنز نہیں کیا, میں نے آپ کے فہم پہ طنز کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ملک عظیم تھا جو ہے وہ ابراہیم کی اولاد کے لیے. کون سا ملک عظیم تھا؟ میں نے کہا گھر میں بیٹھ کے ملک عظیم نہیں ہوتا, ملک عظیم یعنی حکومت ہوتی ہے. میں نے مثال دیا, سلمان علیہ السلام کی مثال دی میں نے. سلمان نے تخت بلقیس منگوایا ہے, تو یہ سارے مثال موجود ہے, یہ قرآنی مثالیں ہیں, علی کی قرآنی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے, اربوں انسانوں کے دلوں پر حکومت ہے. کیا فائدہ حسین کی دنیا جہان کے لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے, تو حکومت کہتے ہیں. دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سیدنا علی, ہم جو سیدنا علی مانتے ہیں وہ سیدنا علی وہ تھے جو اپنی خلافت پہ آئے تو ڈنکے کی چوٹ پر آئے. جنگ جمل لگی, جنگ صفین لگی, جنگ نہروان لگی. ہم اس علی کو مانتے ہیں بھائی, ہم اس علی کو نہیں مانتے کہ جو خلافت خلیفہ وقت بھی ہو اور پھر چپ کر بٹھاؤ. ہم اس علی کو نہیں مانتے, ہم علی بہادر کو مانتے ہیں. وہی فاتح خیبر, آخر تک فاتح خیبر تھا. ایسا نہیں خلافت کے دور میں پھر وہ فتوحات گئی, وہ بہادری گئی, ایسا نہیں کہتے ہیں. ہم آخر تک علی کو بہادر مانتے ہیں, اور الحمدللہ سیدنا علی پہ فخر کرتے ہیں, ان کی بہادری فخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں, کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے, میں موضوع کو ختم کروں. خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ سیدنا علی کو ہم چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, اور ہم سیدنا علی کو جو مانتے ہیں, سیدنا علی نے وہ کر کے بھی دکھایا اپنے دور خلافت میں, احکام نافذ کیے اور جہاد کر کے دکھایا, اور خارجیوں سے لڑے بھی. ٹھیک ہے, ہم باقی یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف فقہی کام لیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. ہم نے عقائد لیے ہیں, ہم نے دین اسلام لیا ہے علی سے. میرا چیلنج ہے
ان کے ذریعے اس ویڈیو کے ذریعے پوری شیعوں کو چیلنج ہے کہ جتنی روایت سیدنا علی کی کتب اہل سنت میں ہے نا اتنی شیعہ کتاب دکھائیں مجھے آپ. چیلنج ہے آج تک مولانا کا چیلنج ہے, پورے ایرانی شیعہ بیٹھے ہیں, شہباز سب کو چیلنج ہے میرا کہ سیدنا علی کی جتنی روایت کتب اہل سنت میں ہے نا وہ شیعہ کتاب دکھائیں مجھے آپ. اچھا ٹھیک ہے, میرا چیلنج ہے وہ جتنی کتب اہل سنت میں اتنی دکھا دیں, میرا چیلنج ہے. علی دروازہ علم کا ہے تو ہمارے نزدیک ہے, علی بہادر ہے ہمارے نزدیک ہے الحمدللہ. تو ہم علی کو جو خلیفہ مانتے ہیں تو وہ خلیفہ ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح علی خیبر کے موقع پہ تھا. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں کہ دور علی کا ہے لیکن ابو خلافہ چھین گیا, عمر خلافہ چھین گیا, عثمان خلافہ چھین گیا, ہم وہ علی نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی, تو الحمدللہ ہم میرا موقف واضح ہے کہ کوئی وصیت نہیں کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی مولانا بار بار طنز کر رہے ہیں کہ آپ اللہ بناتا ہے خلیفہ, آپ لوگوں نے بنایا. میں نے واضح کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, پھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے کیوں صحابہ کو استعمال کیا. بھائی وہ اللہ ہے جو ابابیل کو استعمال کر رہا ہے, ابابیل کو استعمال کر رہا ہے. وہاں ابو طالب بھی تھے, وہاں عبد المطلب بھی تھے, وہ استعمال نہیں ہوئے. کون استعمال ہوا ہے؟ ابابیل, عام پرندہ استعمال ہوا ہے. یہ اللہ کی مرضی پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی صحابہ کیوں استعمال ہوئے, نبی کی استعمال کیوں ہے, یہ اعتراض غلط ہے ان کا. ٹھیک ہے, تو خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ میرے دلائل سب نے دیکھ لی ہیں. باقی اتنا وقت میں بولنے کی اس لیے میں آپ کو پروگرام خیال کرتے ہوئے اپنی بات سے شروع ہوا تو لاسٹ میرا ہے, 2 منٹ مجھے دیں. جی جی 2 منٹ. بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہے یہ اس بات کو تو خود اب اللہ بتائے گا نا کہ میں نے ان سے سبب بنایا یا نہیں بنایا. اب نہ میں اللہ سے پوچھ سکتا ہوں نہ یہ اللہ سے پوچھ سکتا. رہی بات حکومت کی, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اربوں انسانوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور وہ لوگ ان سے عشق کرتے ہیں, ان کو اپنا آقا, اپنا مولا, اپنا حاکم مانتے ہیں. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ باتیں ویسے کہنے کے طور تک لوگوں کے سامنے ٹھیک ہیں لیکن یہ حقائق پر بالکل مبنی نہیں ہے. آپ نے سبب کی بات کی نا, تو پھر یزید کو تو میں نے یہی کہا صحابہ نے یزید کو بھی بنایا, پھر اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی سبب اللہ کی طرف سے اگر آپ اس کو اچھا کہیں, آپ کو اچھا کہنا چاہیے, اس کو آپ کو خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پھر آپ مطلب یہ کوئی جواب نہیں ہے. یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ بھائی اس طریقے سے بندہ کہہ کے جو ہے نا وہ اپنا ڈیفینڈ کر سکتا ہے. جواب یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جہاں امام مہدی کا میں نے یہ ساری باتیں کی کہ بھائی آپ نہیں بنا سکتے, اللہ کی طرف سے آئیں گے, اللہ نے ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے اور کرنا ہے, اللہ اپنا امر غالب کرے گا. اللہ کہتا ہے قرآن میں کتب اللہ لا غالبن انا ورسلی, اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول ہمیشہ غالب رہیں گے, اور اللہ اور اس کا رسول واقعی غالب رہیں گے, اور اللہ اور اس کے رسول کی وصیت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی وصیت کی ہے. یہ خلافت الہی امر ہے, میں نے واضح کر دیا, جو کہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اور سبب رسول اللہ ہے. رسول اللہ نے امیر المومنین کو خلیفہ بنایا, ان کے بعد امام حسن, امام حسین اور امام مہدی تک کے نام رسول اللہ کی طرف سے آپ کو ملے ہیں. لیکن آپ کے پاس اپنے عقیدے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. جو آپ اپنے لیے رکھتے ہیں نظام خلافت کو, آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. رہی بات عبداللہ ابن سبا کی, تو بی بی عائشہ, یہ تو اس میں تو نہیں لکھا بی بی عائشہ کے سامنے پھر عبداللہ ابن سبا کہاں سے آیا. وہ تو کبھی مدینے میں آیا ہے, پروف کریں ابن سبا مدینے میں آیا ہے, حضرت علی کے دور یہ تو بات کی بات ہے. تو پھر وہ کیسے, مطلب وہ کون سے لوگ تھے جو حضرت عائشہ کے پاس پہنچے جا کر مدینے میں یہ بات کی؟ بھائی وہ وہیں موجود تھے, یہ فوراً کی بات ہے رسول اللہ کے. آپ جا کے تشریح پڑھ لیں, رسول اللہ کے فوراً کی بات ہے کہ لوگوں نے کہا کہ علی رسول اللہ کے وصی ہیں, تو انہوں نے کہا میرے سامنے نہیں کہا. چلیں سر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے پھر بعد میں ہزاروں کراس کوسچن بھی نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ان کی بھی اگلی دفعہ تیاری کر کے آنی پڑے گی. ہو گیا پروگرام. میں بہت شکر گزار ہوں دونوں حضرات کا. دیکھیں یہ پارٹ 2 ہے اور اس میں دونوں حضرات نے اپنا اپنا موقف دیا ہے, اپنے اپنے دلائل دیے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اس کا پارٹ 3 ہم نے رکھنا ہوا تو ان شاء اللہ باہمی مشاورت سے ان شاء اللہ اس کا پارٹ 3 رکھیں گے. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اور یہ جو علمی مناظرہ ہوا ہے, مکالمہ ہوا ہے یا مجادلہ کہہ لیں, اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے.